وكفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الاسر کہ رمضان المبارک کے مہینے کی بے شمار فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت نزول قرآن ہے، جو الفاظ و معانی کے ساتھ جمال باری کا پرتو لیے ہوئے ہے، اور یہی عظیم ترین نعمت ہے۔ اس کے ساتھ قرآن حکیم کا اعجاز ایک اور ارشاد ہوا کہ کلام باری ہے، اس لیے ہدی للناس، تمام دنیاوی اخروی امور میں ساری نوع انسانی کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ جو نہ مانے اس کے لیے ہدایت بمانی رہنمائی ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ہدایت بمانی راہبری کی ہوتی ہے۔ جو قبول کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں راستے پہ چلاتا ہے، ہر کام ہر جگہ بتاتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور جو نہیں ایمان لاتے، چونکہ الناس میں تو سارے وہ بھی شامل ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ان کے سامنے بھی ہدایت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ اگر اسی کام کو ہم کسی اور طرح سے کریں تو وہی کام مشکل ہو جائے گا، پوری طرح ہوگا بھی نہیں، نتائج بھی مکمل نہیں آئیں گے، اور مشکلات بھی اس میں ہوں گی۔ جس طرح دو نقطوں کو ملانے والا خط جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ خط مستقیم ہوتا ہے، اور ٹیڑھے میڑھے خط بناتے جائیں تو بھی دو نقطے تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ خط طویل ترین ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، جتنے اس میں ٹیڑھ میڑھ آئے گی، جتنا منحنی ہوگا اتنا لمبا ہوگا۔ اب انسان کے سامنے عالم آب و گل میں پوری زندگی کے بے پناہ مسائل ہیں۔ ایک طرف تو اس کا واسطہ اپنے مالک سے ہے، جو ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن اسے زندگی، صحت، رزق، تحفظ ہر چیز دینے کا ذمہ دار ہے۔ اب اس کا شکر کس طرح ادا کرے، اور کوئی ایسا طریقہ جو مقبول بھی ہو، محمود بھی ہو، اچھا بھی ہو، اور اللہ اسے قبول بھی کرے، اسی کے لیے بھی وجہ اعزاز ہو۔ عبادات میں غیر اسلامی طریقے جو رائج ہوئے، ان میں سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ وہ غیر حق ہیں، کفر ہیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو ان میں انسان کی تذلیل ہے۔ کہیں پتھر کے سامنے سر بسجود ہے، کہیں جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کہیں پتھروں کے فرضی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں مذہب کے نام پر ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں،
اور مال کے لٹنے کا تو خیر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہر باطل مذہب میں ہر آنے والے سے مال سمیٹا جاتا ہے۔ اسلام نے اللہ کے ساتھ تعلقات میں اس قدر فراخی دی کہ جب آدمی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ابھی تم اتنے سال کورس کرو، اتنی محنت کرو، پھر تم اللہ کے حضور پیش ہو گئے، یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی دوسرا ہے، بلکہ براہ راست وہ رب العالمین کے حضور پیش ہو کر اپنی مناجات کرتا ہے، کسی بندے کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا، کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتا، وہ نوری ہو یا آسمانی ہو، فرشتے ہوں یا انسان ہو، بلکہ براہ راست اس کی جبین اللہ کے حضور جھکتی ہے اور اللہ کریم کو مخاطب کر کے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی بندگی کے جو طریقے بتائے ان میں ایک اعزاز انسانی کو بھی مد نظر رکھا، ایسے طریقے ہیں جس میں انسان کی عظمت بڑھتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو جو اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی، جو قرآن کی ہدایت کے مطابق ہے، اس میں دونوں باتیں موجود ہیں، ایک تو عند اللہ مقبول ہے، دوسرے اس میں انسان کی عزت نفس بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، تذلیل نہیں ہوتی، اور عابد کو دیکھنے والے کے دل میں بھی اس کا احترام بڑھتا ہے۔ تیسری بات کہ ہر عبادت، ہر تسبیح اپنے اندر ایک کیف رکھتی ہے، ایک ذوق رکھتی ہے، ایک ایسی حالت رکھتی ہے جو دل پہ وارد ہوتی ہے اور اس کا دل روشن سے روشن تر ہوتا جاتا ہے۔ دل کی یہ روشنی اسے دار دنیا میں، دنیا کی تاریکیوں میں اس کے ہاتھ میں سورج ہوتی ہے، بھلے برے کی تمیز اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بندے مومن میں اگر گناہگار بھی ہو تو استعداد کار کافر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، سخن فہمی کافر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور دنیاوی امور کو سمجھنے کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا تعلق انسان سے آتا ہے، معاشرے سے آتا ہے، قوم سے، اور پھر اقوام عالم سے آتا ہے۔ تو قدم قدم پر قرآن حکیم نے رہنما اصول بتا دیے، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا تھا جو ساری انسانیت کا خالق اور انسانوں کے مزاجوں کے بنانے والا اور انسانوں کی قوت کار اور ان کی استعداد سے کما حق واقف ہے۔ دنیا میں یہ پہلی بار ہوا کہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک جہاں پھیلی ہوئی انسانیت کے اوقات مختلف ہیں، ایک جگہ دن ہوتا ہے، دوسری جگہ رات ہوتی ہے، موسم مختلف ہیں، اب شمال میں سردی ہے، جنوب میں گرمیاں ہوں گی، اسی طرح زبانیں مختلف ہیں، قد مختلف ہیں، حلیے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، عقلی جو ایک فہم و ادراک کی ایک سطح ہے وہ سطحیں مختلف ہیں، فکریں مختلف ہیں، خوراکیں مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، اتنے گوناگون اختلافات میں ایک ایسا قانون وضع کرنا
جو ہر موسم، ہر حال اور ہر سوچ، ہر فکر اور ہر استعداد کے انسانوں کے لیے قابل قبول ہی نہ ہو بلکہ نافع ہو، یہ صرف اللہ کر سکتا۔ اور قرآن کریم کا اعجاز یہی ہے۔ اقوام مغرب جو قانون بناتی ہیں وہ اہل مشرق کو راس نہیں آتے، جو کام اہل مشرق کرتے ہیں وہ اہل مغرب کو راس نہیں آتے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ سب بھی صاحب کتاب بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے انہی کتابوں کی پیروی کی۔ سارے کے سارے مخصوص قوموں کی طرف تشریف لائے، ان اقوام کے مزاج کے مطابق اس میں احکام تھے۔ پھر ایک محدود وقت کے لیے، خاص وقت کے لیے تشریف لائے۔ وقت بھی انسانی ضرورتوں کو اور اوقات کار کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد تبدیلیاں دیکھیں تو گزشتہ نصف صدی میں جتنا ماحول اور معاشرہ بدلا ہے، پاکستان بننے سے پہلے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس سرزمین پر لوگوں کو یہ چیزیں پیش آئیں گی، یہ سوال پیدا ہوں گے۔ تو تمام شریعتیں مخصوص اوقات کے لیے، مخصوص اقوام کے لیے اور مخصوص علاقوں کے لیے نازل کی گئی۔ تمام انبیاء اسی طرح مبعوث ہوئے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نزول یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ایک رسول اور ایک کتاب۔ اب اس کتاب کو چاہیے کہ ایسے متوازن احکام دے، انسانی تعلقات کے، انسانی رشتوں کے، خرید و فروخت کے، عدل کے، سیاست کے، نظام حکومت کے، معاشی نظام کے، ایسے متوازن احکام عطا فرمائے کہ جو نہ زمانوں سے متاثر ہوں، نہ اوقات کی تفریق سے متاثر ہوں، نہ لوگوں کے مزاج سے متاثر ہوں، بلکہ ہر موسم، ہر حال میں، ہر استعداد کے بندے کے لیے قابل عمل ہوں۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے ایسے احکام عطا فرمائے۔ آپ اگرچہ کوئی اسلامی حکومت اور اسلامی نظام آج نہیں ہے، لیکن عبادات کا نظام تو موجود ہے، اور مسلمان روئے زمین پر جہاں ہیں نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سامنے کی بات نہیں ہے کہ قطب جنوبی سے قطب شمالی تک جہاں بھی کوئی مسلمان ہے، اذان کہہ رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، نماز ادا کر رہا ہے، اوقات نماز یا روزے کے اوقات کی یا عبادات میں انسانی مزاج یا وقت کی تفریق یا زمانوں کی تفریق سے کوئی فرق نہیں پڑا، اسی طرح وہی نمازیں ایسی متوازن طریقے عبادت ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، زمانے بیت گئے، لیکن وہ آسان، ہر ایک کے لیے ممکن العمل، اور روئے زمین پر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جب اسلامی ریاست بنی اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وصال نبوی کے ربع صدی تک ہسپانیہ سے چین تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ایک ایسی ریاست بنا ڈالی جو تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہی ہے، کوئی دوسری اتنی بڑی سلطنت نظر نہیں آتی۔ اور آج جو 57 یا 56 ریاستیں مسلمانوں کے پاس ہیں، یہ اسی ریاست کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں، جس میں سے بہت کچھ ضائع بھی ہو گیا۔ تو اس 3/4 روئے زمین پر یہ ریاست پھیل گئی تھی، جس میں ہر خطے کے، ہر استعداد کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر موسم کے لوگ شامل تھے، اور ان سب پر وہی قانون لاگو تھا جو قرآن کریم نے دیا، اور کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی، بلکہ سب کو آسان، سہل
اور سب کو وہ محبوب تھا کہ اس میں عدل سب کے لیے تھا، انصاف سب کے لیے تھا، امن سب کے لیے تھا، سلامتی کی ضمانت سب کے لیے تھی۔ ہماری یہ بد نصیبی کہ ہم نے سمجھوتوں کی راہ اپنا لی، جبکہ اسلام میں سمجھوتا نہیں ہے۔ بندہ دو حال میں ہوتا ہے، یا مومن یا کافر۔ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سرداران قریش نے کئی مرتبہ اس بات پہ کوشش کی، جمع ہو کر یہ کہا کہ آپ نے ایک نئے خدا کا تصور دیا، آپ نے ایک نئے دین کا تصور دیا، آپ نے نیا طریقے عبادت بتایا، ہمارے خداؤں کو، ہمارے دین کو، ہمارے طریقے عبادت کو مسترد کر دیا۔ اب ہمارے ساتھ ایک بات پہ معاہدہ کیجئے، اس سب کے باوجود ہم آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتے، ایک شرط پر کہ آپ ہمارے خداؤں کو، ہمارے طریقے عبادت کو، ہمارے دین کو باطل نہ کہیں، ہمیں ہمارے دین پہ چلنے دیں، آپ اپنے دین پہ چلیں۔ آپ نے جو خدا کا تصور دیا ہے، جو اسے مانے وہ اسے مان لے، آپ نے جو طریقے عبادت بتایا، جو اس طرح کرنا چاہے وہ اس طرح کرتا رہے، آپ جسے دین کہتے ہیں، جو اسے دین مانتا ہے وہ اسے مانتا رہے۔ تو پہلے بھی تو دنیا کا ہر مذہب مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور ہم سارے مل جل کر گزارا کر رہے ہیں، ایک مذہب اور صحیح۔ آپ اپنے دین کی بات تو کریں، لیکن ہمارے دین کو بھی دین رہنے دیں، اسے کفر یا گمراہی نہ کہیں۔ پھر جس کی مرضی ہمارے ساتھ چلے، جس کی مرضی آپ کے ساتھ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ سمجھوتا کروں، مجھے جو کچھ کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ کہنا ہی میرا منصب جلیلہ ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوتا، حق اور باطل اکٹھے نہیں رہتے، رات اور دن یکجا نہیں ہوتے، آگ اور پانی مل کر نہیں رہ سکتے، نور اور ظلمت میں رشتے نہیں ہوا کرتے۔ سارا دین اگر بندے کے پاس ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا نظریہ کفر کا یا شرک کا شامل کر لے، تو کیا سمجھتے ہیں دین بچ جائے گا؟ دین اسے چھوڑ جائے گا؟ یا وہ شرکیہ یا کفریہ نظریہ چھوڑنا ہوگا، یا سارے کا سارا دین چلا جائے گا۔ ایک مٹکا اگر اڑکے گلاب کا بھی بھرا ہوا رکھا ہے تو اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دو، کافی ہے سارے کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ ہم ہیں، ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہماری عبادت وہ ہے جو ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ہماری معیشت وہ ہے جو یہود کی ہے۔ بڑے عجیب لوگ ہیں ہم۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے، اور ہمارا عمل وہ ہے جو کفار کا ہے۔ ہمارا ایمان کتاب اللہ پر ہے، ہماری شکل ہندوؤں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ لباس ان جیسا، رہن سہن ان جیسا۔ ملاد ہو تو بندہ الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، سب ایک جیسے۔ یہ اس زمانے کی ایجاد ہے کہ بندہ مسلمان بھی رہے اور سود بھی کھائے، بندہ مسلمان بھی رہے اور قتل و غارت گری بھی کرے، بندہ مسلمان کا مسلمان بھی رہے اور دوسروں کی جان مال عزت و آبرو لوٹتا بھی رہے۔ لیکن یہ
ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو میدان حشر میں ہوگا کہ اللہ کریم کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قوم جیسا اخلاق اپنائے گا، جس قوم جیسا کردار اپنائے گا، جس قوم جیسے اعمال اپنائے گا، جس قوم کا حلیہ اپنائے گا، روز محشر اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہاں ہم اپنا دعوی اسلام لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے اس دعوے میں اتنی جان نہیں ہے۔ ایک آدمی بتاتا ہے جی اس پیالے میں زہر ہے، پینے والا ہلاک ہو جائے گا، اسے کوئی مجبور بھی نہیں کرتا، پھر وہ پیالہ وہ خود ہی کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے۔ وہ خبر جو وہ دے رہا ہے اس میں جان نہیں ہے، ورنہ وہ نہ پیتا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کافرانہ کردار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کا نظام، معاشی نظام سودی ہے، لیکن کیا بغیر سود کے بینک میں پیسے رکھے جائیں تو کوئی حکومت اس پہ جرمانہ کرتی ہے؟ نہیں نہ کرتی۔ تو کتنے لوگ ہیں ملک میں جو سود رضاکارانہ طور پر نہیں لیتے؟ کیا ہمارا اسلام اتنا ہی کمزور ہے کہ کوئی ہمیں پکڑ کر زبردستی اس پہ کھڑا کرے تو رہ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے؟ تو پھر اسلام تو نہ ہوا نا، پھر تو ایک رواج ہو گیا، رسم ہو گئی۔ اسی طرح عملی زندگی میں آپ دیکھیں، علاقائی یا قبائلی رسومات کی پابندی فرائض سے زیادہ کی جاتی ہے، اگرچہ وہ دین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ہر قبیلہ، ہر فرد اپنے خاندانی یا قبائلی رسومات کو فرائض پہ ترجیح دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دنیا کے سارے رواجات کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینا۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ جی اسلام پر عمل کرنے میں بھی ہمیں تو کچھ نہیں ملا، میں نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو بنیا 5 وقت مسجد میں آ کر ہاتھ منہ دھو کر اٹھتا بیٹھتا رہے تو اس پر نمازوں کا پھل مرتب ہوگا؟ اسے پہلے ایمان لانا ہوگا۔ اگر ہمارے ایمان بھی رسومات کی قید میں چلے گئے اور ہماری امیدیں بھی غیر اللہ سے وابستہ ہو گئیں تو پھر ہمارے سجدے اثر کیا لائیں گے، اور ہماری نمازوں اور ہماری عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک ایکسرسائز ہے جو لوگ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر توفیق ایمان نصیب ہو تو الحمدللہ ہم ایسے خطہ زمین پر ہیں جہاں ہمیں کوئی مجبور کر کے کسی کافرانہ کام پر نہیں لاتا۔ تشبہ بالکفار کے لیے کوئی قانون، ایسے ملک بھی ہیں، مثلا ترکی کی مثال لے لیجئے جہاں داڑھی رکھنا قانوناً منع ہے، یا اور عبادات اس طرح سے، یا دینی امور میں زبردستی جو کی جاتی ہے حکومت۔ تو ہماری تو یہ خوش بختی ہے کہ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہود و ہنود کی طرح اس معیشت میں جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری اعمال کی شامت، ہمارے کردار کی شامت، اور اسلام کے ساتھ جو مذاق بحیثیت مسلمان ہم کرتے ہیں کہ نماز کے وقت سجدہ کرتے ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں اگر کم بھی ہوں گے تو 60% سے زیادہ دکاندار حاجی ہوں گے۔
باقاعدہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا کسی شہر میں آنکھیں بند کر کے آپ کسی دکان پر جا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، صحیح قیمت بتائے گا اور سودا پورا تولے گا؟ یا ہر دکان پہ جا کے ضرور جھگڑا کرنا پڑتا ہے؟ اب جھگڑے میں جو پیسے ہم کم کرواتے ہیں، کیا وہ اپنے پلے سے دکاندار ڈالتا ہے؟ جو جھگڑا کرتا ہے اس میں جو کم کرواتا ہے اس کے بعد بھی وہ اپنا منافع رکھتا ہے، گھاٹے میں تو نہیں بیچتا۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، چونکہ بازار سے خرید کا موقع مجھے کم ہی ہوتا ہے، اتفاق ہی کم ہوتا ہے۔ میں راولپنڈی میں تھا تو گاڑی میں ایک تھرمس ہوتا ہے، وہ ٹوٹ گیا، تو میں نے کہا چلو بازار سے گزر رہے ہیں لیتے جائیں۔ میں ایک دکان میں گیا، نئے نئے باڑے بنے تھے ان دنوں پنڈی، اور باہر کی اچھی چیزیں مل جاتی تھیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب بد نصیبی ہے کہ یہاں کی بنی ہوئی، مسلمانوں کی بنائی ہوئی دوا بھی خریدو تو وہ خالص نہیں ہے، اور کافروں کی بنائی ہوئی دوا خریدنی پڑتی ہے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ اجزاء تو ہوں گے۔ کوئی برتن، چاقو، چھری، کپڑا یہاں کا خریدو، قیمت اور ہے، بتایا اور گیا ہے، چیز اور ہے، اور کافروں کی بنائی ہوئی خریدو، جو لکھا ہے وہ تو ہوتا ہے۔ میں نے اس سے ایک جاپانی تھرمس مانگی، اور اس زمانے میں اس نے مجھ سے 120 روپیہ طلب کیا۔ میں نے اسے 120 روپیہ دے دیا۔ تھرمس اس نے مجھے دکھائی، یہ تھرمس ہے جی، وہ اس کے پیکٹ پہ لکھا ہوا تھا، اس میں اتنے کپ چائے آتی ہے، اتنی یہ کوالٹی ہے، یہ ٹھیک ہے بھائی دے دو۔ اس نے کہا جی نہیں، پیسے جب میں دے چکا تو اس نے کہا نہیں جی مجھے واپس کریں۔ اس نے گتے کے ڈبے سے تھرماس نکالی، پھر تھرماس کو کھولا، پھر اس کے اندر سے وہ شیشے کی بوتل نکالی، وہ الگ رکھی، پھر اندر گیا دکان سے دوسری بوتل لایا، وہ اس میں ڈالی، اسے بند کیا اور مجھے پکڑا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا جی ہم 120 مانگتے ہیں، لوگ جھگڑا کرتے 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 60، 65، 50 تک خریدتے ہیں۔ اب اس میں جس کا ہم 120 لیتے ہیں، اس میں 90 روپے کی تو یہ اندر کی بوتل ہوتی ہے شیشے کی، اور 10-12 روپے کا کور ہوتا ہے، 8-10 روپے ہم کما لیتے ہیں۔ وہ ہمیں سرے سے دیتے 50 ہیں، تو ہم پاکستانی جو ملتی ہے 20 روپے کی یا 30 روپے کی بوتل، ہم یہ نکال لیتے ہیں غیر ملکی بوتل، اور اس میں پاکستانی فٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے پیسے تو کم ہی کرنے ہیں، 50 یا 60 دیں گے تو بھی 5-10 بچ جائیں گے۔ تو میں نے 120 مانگا، آپ نے دے دیا۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں وہ پاکستانی بوتل آپ کو، میں نے وہ پاکستانی نکال لیا، اس میں نے جاپانی ڈال دیا۔ اور میں پھر بھی اس بات پہ اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ چلو جیسا بھی ہے، اس میں یہ احساس تو ہے کہ جس نے پورے پیسے دیے ہیں اسے تو چیز صحیح دے دوں۔ اب تو یہ احساس بھی نہیں رہا، یعنی وہ زمانہ بھی بیت گیا، اس بات کو بھی اب 30-40 سال ہو گئے۔ تو حضرات، قرآن حکیم کو محض قصے کی طرح پڑھنا اور محض تراویح میں سننا، اور قرآن ختم ہو گیا اور ختم کرنا، میں نے 10 ختم کیے، میں نے 3 کیے، ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کا جو ہدی للناس، کائنات کے لیے اللہ کے ساتھ رشتہ اور بندوں کے ساتھ رشتے کا جو انداز، جو طریقے، جو سلیقے سکھاتا ہے، وہ اپنائے جائیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں بینات من الہدی والفرقان، قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں تلبس ہو یا آدمی غلط فہمی کا شکار ہو، ایسا ہے یا ایسا نہیں۔ بینات من الہدی، دلائل کے ساتھ اور واضح طور پر کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیے، اور فرقان، اس میں الگ الگ فرق کر دیا، الگ الگ کر دیا، حق الگ ہے، باطل الگ ہے۔ ایک گڈریا بھی جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ 2 جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس گڈریے کو بھی اتنا علم دے جاتے ہیں کہ وہ بھی قیامت کی بات کرتا ہے۔ اسے نام لکھنا نہیں آتا، اسے کتاب پڑھنا نہیں آتی، اسے دنیا کا شعور نہیں ہے، لیکن روح
بدن، قبض روح، موت، ما بعد الموت، برزخ، قبر میں کیا ہوتا ہے، جو فلسفی نہیں جانتے وہ گڈریا ان دو جملوں کی بدولت جان جاتا ہے، اور اس کی نگاہ بھی عرصہ محشر تک وسیع ہو جاتی کہ فرضہ قیامت کو کیا ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے جو روشنی بانٹی ہے، ہدن للناس، دنیا میں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر قومیں ترقی کر گئیں اور ہم نمازیں پڑھ پڑھ کر سجدے کر کر کے ہم پیچھے رہ گئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسلام نے 3/4 دنیا پہ ریاست بنا لی تھی تو اہل یورپ کو دا کیو مین کہتے تھے، یہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا تھا۔ یہ برے صغیر جہاں بڑے بڑے ریاستیں اور سلطنتیں اور راجے مہاراجے تھے، آج بھی آپ اس عہد کے حکمرانوں کی تصاویر دیکھیں تو ان سلے کپڑے، ایک چادر کمر کے ساتھ لپیٹی ہوئی ہے اور بس اللہ خیر وسلم۔